العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه. العقل نور وأنت بفرما. چطور؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسلم ابن عقیل علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے سفیر ہیں، امام معصوم ہیں۔ یہ وثاقت کی بہت اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اور وہ جو امر کو انجام نہیں دے سکے وہ اس لیے کہ شرائط ایسے تھے کہ جیسے امیر المومنین کے زمانے میں خوارج وہ لوگ تھے جو حضرت کے ساتھ تھے لشکر میں، یہ وہ لوگ تھے جو امیر المومنین کے ساتھ امیر المومنین کے رکاب میں، جمل میں، صفین میں لڑے تھے امیر المومنین کے لشکر سے، لیکن بعد میں مخالف ہو گئے۔ خدا امتحان لے رہا ہے، سب کا امتحان لے رہا ہے۔ کچھ امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ نقصان، کچھ امتحان میں پاس نہیں ہو پاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام ان کی مقام میں، ان کی عظمت میں، ان کی جو شہادت ہے، آپ شہید ہیں، امام حسین کی راہ میں شہید ہیں، اس کی تو اپنی مقام ہے۔ خود پہلے سے امام کے وکیل ہونا بہت عظیم مقام ہے، وثاقت سے کہیں اعلیٰ مقام ہے۔ بله بله واقعش روایات مخالفین کے سلسلے میں روایات الگ الگ ہیں۔ کچھ روایات معتبر ہیں، یا سندن معتبر ہے یا عملاً معتبر۔ اگر ان کو ہم جمع کریں ایک نتیجے تک پہنچ سکیں تو اس کی جو صحیح ہونے میں تو شک ہے، اور اکثر فقہاء نے شاید اسی کو کہ اعمال صحیح نہیں ہیں، مگر یہ کہ مستبصر ہو جائیں کہ پھر ان سے ساقط ہو جائیں گے۔ اساس اسلام واقعی، لیکن عین حال جن کے پاس اہل بیت کی ولایت نہیں ہے، ہمارے پاس دلائل خاص ہیں کہ ان کے اعمال قبول نہیں، کہ اقل فقہاء نے اس کی تو ترجیح دی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عدم صحت ہے، اور اکثر فقہاء نے اس کو قبول کیا ہے۔ نتیجتاً اعظم فقہاء جو ہیں آج تک دو قول کو قبول کر رہے ہیں، کہ جو صحیح اور عدم قبول کی بات کرتے ہیں، اور جو اکثر فقہاء کا نتیجہ یہ کہ وہ قبول نہیں ہے ولایت کے بنا والے۔ ہاں اگر مستبصر ہو جائے، مذہب حق کو موت سے پہلے قبول کر لے تو اعادہ ضروری نہیں ہے، جو باطل ہے اس کو دوبارہ انجام دینا ضروری نہیں ہے۔ ان اعمال کو جو ولایت
سے پہلے اس نے انجام دیے تھے. بعض نے کہا ہے اس کو، بعض نے کہا اگر واقعاً اس نے واقعاً عمل کیا ہے، صحیح عمل کیا ہے، جو حکم کے مطابق عمل کیا ہے، وہ قبول ہے. مثلا اس شخص کے سلسلے میں کہ جو ایک چیز کو یقین رکھتا ہے کہ یہ شراب ہے اور وہ اسی لیے پیتا ہے کہ یہ شراب ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پانی ہے، تو یہ انسان برا انسان ہے کیونکہ اس نے گناہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کو گناہ نہیں پڑے گا شراب پینے کو، کیونکہ شراب تو نہیں پی ہے اس نے پانی پیا ہے. قصد قربت تو ایک الگ چیز ہے. اگر قصد قربت نہ ہو تو عادل انسان بھی اگر عمل انجام دے تو قبول نہیں ہے. وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر قصد قربت نہیں ہے تب تو مسئلہ ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہے. قصد قربت کے بنا تو کوئی عبادت قبول ہے، مگر یہ کہ مستبصر ہو تو پھر ایک دلیل ہے ہمارے پاس. میں نہیں کہہ رہا ہوں قبول، اعادے اور قضا کی ضرورت نہیں ہے. ایمان آ کر اس ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے جو قبل کی تھی، یہ اس کو قبول کیا ہے سب نے. الفقہ میں مرحوم بھائی نے اس کو صریح طور سے نقل کیا ہے. مگر یہ کہ عمل قبول نہ مانا جائے کہ اکثر اس کو قبول نہیں مانتے، لیکن مرحوم اخوی نے صریح کہا ہے کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے. لیکن اس نے اگر انجام دیا ہو اور طبق واقع صحیح انجام دیا ہے، جو انجام دینا چاہیے تھا وہی انجام دیا ہے اور قصد قربت تھا تو قبول ہے. حتیٰ اگر عمل نہیں کرتا تھا. جیسے اسلام یجب ما قبلہ کی جو بات ہے، ہر چیز کو جو اسلام سے پہلے ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے. اسلام لانا تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. اطلاقات کی جمع یہ ہے کہ وہ پہلے یہ تو روایت میں ہے، اس پہ تو روایت ہے. شیخ الشریعہ مرحوم نے جو استاد تھے، جو عظیم مراجع کے استاد تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ روایت صحیح ہے. کجاوا تھا لیکن وطا نہیں تھا. کجاوا تو تھا لیکن اس پہ کوئی پوشش نہیں تھی جس سے آفتاب سے اور سورج سے اور چیزوں سے پر. جو روایت میں کہ کجاوا تھا، پردے نہیں تھے، لکڑیاں بھی تھیں،
لیکن اس پہ کوئی چادر نہیں تھی، وہ پردہ نہیں تھا جس سے سورج کی گرمی اور سردی سے بچا جا سکے اور بارش سے بچا جا سکے۔ یہ جو روایت ہے کہ شقی بطن مادر میں شقی اور سعید بطن اور سعید ماں کے بطن سے سعید ہے، یہ روایت جو ہے انہوں اختیار کے اوپر چلی روایت کہ آل فرعون کہ جناب موسیٰ جب بچے تھے اور چھوٹے تھے اور صندوق میں تھے، پانی میں تھے، کیوں لیا اس لیے تو نہیں لیا تھا کہ یہ دشمن بنائے آل فرعون۔ اس کو فقہاء نے کہ علامہ مجلسی اور دیگر افراد نے کہا ہے، انہوں نے فرمایا ہے، مرحوم صاحب کفایہ نے، صاحب آخوند نے بھی اسی طرح بیان کیا، مجمل طریقے سے کہا۔ یہ سبب ہوا ہے کہ سعید سعید یعنی عاقبت، کہ جب کیا شمر اپنی ماں کے شکم میں تھا تو شقی تھا، کیا اس وقت شقی تھا؟ نہیں، اس کی عاقبت یہ تھی۔ یہ لام عاقبت ہے، مغنی میں حرف لام کی بحث میں مغنی میں آپ دیکھیں موجود ہے، یعنی اس کی عاقبت ہوئی۔ جیسے دو بچے کلاس میں پہلے سال کے اول، معلم ان سے کہتے یہ پاس ہوگا، فل اچھے نمبرز لائے گا، یہ فیل ہو جائے گا، کیا مطلب؟ یہ کامیاب ہو جائے گا، یہ فیل ہو جائے گا، کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا اینڈ، اس کا رزلٹ ایسا، یہ چونکہ رحمت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، لہٰذا یہ قبول ہو جائے گا، یہ پاس ہو جائے گا۔ السعید سعید فی بطنے کا مطلب یہ کہ اس کی عاقبت، اور یہ متعارف ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی قبیل سے عاقبت سے مراد ہے۔ لیکونا کا لام جو ہے عاقبت ہے، اس کی عاقبت یہ ہوگی کہ یہ بچہ جو فرعون کے گھر میں بڑا ہے، یہ آل فرعون کا دشمن بنے گا۔ صلوات اللہ علیہ۔ نعم کتب اصولی میں اس کے اوپر بحث ہوئی ہے، اور فقی کتابوں میں بھی کچھ جگہوں پہ کہ لقب میں کوئی مفہوم نہیں ہوتا ہے، شرط میں مفہوم ہوتا ہے، بعض صفات میں وصف، لیکن لقب میں کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ کہ امام نے جو وثاقت کہی، ثقت جو کہا ہے مسلم کو، کہ بس یہی ثقہ نہیں مراد ہوتا، اس کے اندر نہیں مفہوم ہے۔
جیسے کہا کہ اخی و ابن عمی، کیا یہی صرف بھائی ہیں؟ کیا یہی صرف ابن عم؟ نہیں ہے، امام کے اور بھی بہت سے بھائی ہیں، اور بھی بہت سے ابن عم ہیں۔ یہ حصر کا فائدہ نہیں دیتا، صفت ایسی ہے۔ لقب جو ہے اس کے اندر مفہوم نہیں ہوتا، بس ایک تعریف ہے، لقب ہے کہ یہ سچے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے علاوہ کوئی سچا نہیں ہے، ان کے یہ بھی سچے ہیں، ان کو ثقہ کا یعنی ان کے اوپر دلیل ہے کہ یہ سچے ہیں، لیکن کیا دوسرا کوئی سچا نہیں ہے؟ اس کے اوپر خاموش ہے یہ صفت، یہ لقب۔ دس مفضل ہو، سارے کو مفضل کہا جائے گا، اس کو کہیں گے حصر اضافی۔ جب یقینی ہو کہ دوسرے بھی نظائر ہیں تو یہ بالنسبت جو ہے اس کو حصر مانا جائے گا۔ جب معلوم ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں کہ تو آپ افضل ہے جہاں مسلم سے، اس میں کوئی معلومی شک ہی نہیں ہے، تو پھر اب اگر اس طرح کی کوئی بات آئے تو یعنی یہ اضافی ہے، اضافی ہے، جو بھی المفضل الف لام کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم کہیں حصر، یہ حصر اضافی ہے۔ روایات میں قرآن میں اس طرح کے حصر بہت سے ہیں جو اضافی ہیں، جیسے اریون خیر البشر کا ہے، خیر کا مطلب افضل، کیا پیغمبر سے بھی افضل نہیں؟ یہ اضافی ہے، جو غیر ہے مسلم ہے کہ وہ افضل ہے، جیسے کہ پیغمبر امیر المومنین سے ان کی بات نہیں ہو رہی، باقیوں کے لیے افضل ہے، یہ اضافی ہے۔ متبادل یہ شروع ہے سفر، مثلا کوئی شخص حج پہ جا رہا ہے، ظاہر مراد شروع ہے سفر، یہ متبادر ہے جو اس جملے سے آتا ہے ہمارے ذہن۔ ہر لفظ کا ظہور جو ہے فعلیت میں ہے، لیکن جو ظہور یہاں مراد یہ ہے کہ عاقبت اس کی، یہ نہیں کہ ابھی شقی ہے، ابھی تو معلوم ہے کہ بطن میں ہے، ابھی کچھ بھی عمل نہیں اس کی طرف نسبت نہیں دیا جا سکتا، جو نسبت دی جا رہی ہے وہ عاقبت کے اوپر ہے، اینڈ اس کا ایسا۔ کیا لام تعلیل نہیں ہے؟ یہ تعلیل کا لام ہے آیت میں، یعنی پہلے سے مشخص ہے کہ یہ انسان کیا رزلٹ فرعون کی مخالفت ہوگی، نہ کہ یہ ابھی بھی مخالف ہے، وہ تو جبر ہو جائے گا، اور جبر کے ہم قائل نہیں ہیں۔ یعنی ماں باپ اس کے جب وہ شکم میں تھا، نہیں یہ معنی نہیں ہے، یہ تو جبر ہے، تو معلوم ہے کہ باطل ہے یہ نظریہ، وہ جبر ہو جائے گا، ماں باپ ذمہ دار نہیں ہے اس کے شقی ہونے کے، وہ اختیار ہے، لیکن ماں کے شکم میں نہیں، یا ابھی تو اسے کچھ بھی نہیں کیا باپ باپ نے کہ اس کی شقاوت کا سبب بنے والدین، نہیں۔ جبر ہے یا جبر نہیں، اس طرح کہیے کہ جبر نہ ہے، کیونکہ جبر تو معلوم ہے کہ غلط ہے، باطل ہے، جبر کا معنی ہے۔ مرحوم آخن نے ایک بات کہی جس کی وجہ سے شبہ آ گیا ہے، وہ اللہ دیگر افراد نے اس کو واضح کیا ہے۔ علامہ مجلسی اور دیگر افراد نے اس کو بیان کیا، آپ اس کو دیکھیں۔
اور میرا نظریہ اس سے مراد عاقبت ہے، اینڈ ہے، عرف بھی یہی معنی ہے. جیسے معلم سال کے اول میں ایک ٹیچر کہہ دیتا ہے یہ بچہ کامیاب ہوگا، یہ بچہ فیل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح عمل کر رہے ہیں. ابھی تو امتحان نہیں ہوا ہے، یعنی اس کا نتیجہ ایسا ہوگا، کیونکہ ابھی سے دیکھ رہا ہے. وہ جو سست ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، جو محنتی ہے وہ کامیاب ہوگا. اتفاقاً روایت میں ہے، ولد الزنا کے لیے روایت ہے. مشہور فقہا نے اس کو کہا ہے اگر دنیا میں عاقل جب ہو جائے، بالغ اور عاقل ہو جائے، اگر اچھا انسان بنے تو جنت بھی جائے گا. اور ایسا ہوا ہے، اور ایسے بہت سے ہوئے ہیں. آپ اس کو جمع کریں، ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھے لوگ بنے ولد الزنا ہے، لیکن وَإِلَّا جبر ہے، اور جبر صحیح نہیں ہے. اصل وضعی کا یہ مطلب نہیں کہ اختیار سلب ہو جائے. جب اختیار کے ساتھ تھا تو عقاب بھی جان ہے اس کے لیے، ثواب بھی ہے اس کے لیے. لقمہ حرام کھایا اور اختیار کے ساتھ گناہ کیا، نہ کہ مجبور ہو گیا لقمہ حرام کی وجہ سے گناہ کرے، نہیں، اختیار کے ساتھ گناہ کیا. قابلیت، ہدایت کی قابلیت نہیں رکھتا، یہ جبر ہے. نہیں، جبر ہے، یہ خلاف ہے ثواب و عقاب کے. قابلیت ہے، یہ اختیار نہیں کرتا. صلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین. العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه. العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه. يا قاسم النار والجنان غدا، أنت ملاك يا آية الله في العباد، ويا سر الذي لا